اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہ پارہ نمبر 20 کے پہلے رکوع میں ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مصائب اور حالات کا شکار ہو کر اتنا بے بس اور مجبور ہو جائے کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی ظاہری دروازہ نہ ہو، کوئی ظاہری راستہ نہ ہو، تب وہ بندہ اس مشکل اور مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ اس کی دعا اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ جل جلالہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے اور ان مصائب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ایک غزوہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار وہاں گم ہو چکا تھا۔ اس کی تلاش میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لگی رہیں اور قافلہ آگے نکل گیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا تھا کہ میرے بغیر تو قافلہ آگے نہیں جائے گا، لیکن قافلہ آگے جا چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ قافلے سے پیچھے آئیں گے۔ اگر کوئی چیز قافلے کی گر پڑے تو آپ اسے اٹھا کے لائیں گے۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑاؤ والی جگہ پہ پہنچا تو دیکھا وہاں پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ وہ اونٹ پر سوار ہوئیں اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی طرف آنے لگی۔ صفوان ابن معطل کی سواری بھی ساتھ ہے۔ اب جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو منافقین نے صفوان ابن معطل اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھا تو ان کو تو ایک بہانہ ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہوئے۔ پورے مدینہ میں ایک وویلا مچ گیا، شور مچ گیا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت صفوان ابن معطل کے ساتھ غلط تعلقات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے رائے مانگتے ہیں کہ آپ کا حضرت عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی اپنی رائے پیش فرماتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیں، کسی دوسری عورت سے آپ شادی کر لیں۔ کوئی کہتا ہے کہ پیغمبر کے لیے عورتوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، عائشہ نہ صحیح کوئی اور عورت صحیح۔ سارے اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی
پوچھا، سوال کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ، حضرت اماں عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس کے حکم پر ہوا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں عائشہ سے نکاح کر لوں، اللہ نے میرا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ کرایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر پاک ہو اور اللہ اس کے بستر کے اوپر ایک ناپاک عورت کو لے آئے۔ عائشہ کا دامن پاک اور صاف ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو میں پریشان ہوئی، شدید پریشانی کے عالم میں اپنے والدین کے گھر میں آ گئی اور ایک کمرے میں بند ہو کے رہ گئی۔ ہر وقت اس پریشانی کے عالم میں روتی رہتی تھی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے والدین سے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ وہ اندر کمرے میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، کہنے لگے اگر تو بری ہے، تجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوا تو اللہ تیری برات کا اعلان فرما دیں گے۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اور اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے بخشش مانگ لے، اللہ تیری بخشش کو قبول فرما لیں گے۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور حضور بھی سب سے زیادہ بیویوں میں مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میری امیدیں حضور سے وابستہ تھیں کہ حضور تو کم از کم ایسا جملہ نہیں ارشاد فرمائیں گے کہ جس سے میں مزید پریشان ہو جاؤں گی۔ محبت کا انتہائی گہرا تعلق تھا حضرت اماں عائشہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والدین نے بھی کہا کہ حضور فرما رہے ہیں، حضور بھی آپ کے لیے استغفار کر لیں گے، آپ خود بھی اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں انتہائی بے بس ہو گئی کہ جس ذات کے اوپر میری امیدیں وابستہ تھی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے تو آپ استغفار کر لیں۔ اس پریشانی اور بے بسی کے عالم میں مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ فرمانے لگی کہ میں نے اس وقت کہا کہ میں اس وقت وہی دعا مانگوں گی، وہی الفاظ کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد محترم نے ارشاد فرمائے تھے، اور وہ الفاظ تھے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ اس غم اور اس پریشانی اور اس مصیبت کے اندر میں اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اللہ کے دربار میں شرف قبولیت سے نوازے جاتے ہیں اور اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے آثار نمودار ہونے شروع ہوئے کہ جو وحی آنے کے وقت نمودار ہوا کرتے تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ اب وحی کا نزول ہوگا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں بالکل مطمئن تھی، میرے والدین پریشان تھے کہ نہ جانے اللہ کی طرف سے کیا حکم نازل ہوگا، عائشہ کے بارے میں کیا بات اللہ کی طرف سے نازل ہوگی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت وحی کے آثار ختم ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، جب انسان انتہائی بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے اور مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی ظاہری راستہ موجود نہیں ہوتا، اور وہ دل کے اخلاص سے جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یوں ہی ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بے بسی کے عالم میں جس وقت منافقین نے تہمتیں لگائی ہوئی تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ منافقین کی بات درست ہے یا عائشہ کو ٹھیک مان لوں، درست مان لوں، ان کو سچا مان لوں، کیونکہ پیغمبر اللہ کی حکم کے بغیر کوئی بات بھی نہیں بولا کرتا۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے پیغمبر اور پریشان بھی تھے۔ اب دیکھیے، اللہ جل جلالہ نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کر لیا اور حضرت عائشہ کی اس مجبوری اور بے بسی میں نکلے ہوئی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو سوچتی تھی کہ صرف اتنی بات اللہ نے نازل کی ہوگی کہ عائشہ کا دامن صاف ہے، یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اللہ نے میری برات میں میری پاکی کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی 17 آیتیں نازل فرمائیں۔ اسی لیے قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ جب کوئی بندہ مجبور اور پریشان ہو کر بے بس ہو جاتا ہے اور اس بے بسی کے عالم میں ایک رب کا دروازہ ہوتا ہے اور اس کو وہ کھٹکھٹاتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے اس کی دعا کو قبول کرنے والا، صرف میں ہی ہوتا ہوں، اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں اور اس کے مصائب کو دور بھی کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور دل سے اللہ کے سامنے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ان مصائب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔